السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ آپ کیسی چھٹی تھی؟ جی الحمدللہ، میں بھی آپ سب کی دعا سے ٹھیک ہوں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ کون سے سورہ میں ہے؟ سورہ جی، بہت اچھا۔ تو سورہ کہف کا ایک واقعہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا اور دوسرا آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کی تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے، تو اس کا تھوڑا سا پارٹ بھی ہم دیکھ لیں گے تاکہ ہم اچھے سے سمجھ سکیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے، سب سے بڑا عالم اس وقت کا کون ہے؟ تو دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے ایک نبی کے علاوہ؟ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، مطلب موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم اس وقت کا میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، ان کا یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، ہے نا؟ تو پھر اللہ نے آپ کو تنبیہ کی، فرمایا کہ موسیٰ کچھ علوم میں نے دوسروں کو بھی دیے ہیں، تو جاؤ فلاں فلاں جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے اور تم جا کر ان سے ملاقات کرو، ان سے ملو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں نے کچھ علم تم سے زیادہ کسی اور کو بھی دیے ہیں، تو جا کر ان سے ملو، اور فلاں فلاں جگہ کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص تم کو ایسے جگہ میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے۔ تو سفر میں کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھ چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں۔ جب وہ کچھ دور آگے چلے گئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔
کچھ کھانے کو لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ دریا کا راستہ لیا تھا کس مچھلی نے؟ جو وہ کھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ وہ مچھلی زندہ ہو کر نکل کر واپس دریا میں چلی گئی تھی، ہے نا؟ تو ان کا خادم ان کو یہ چیز بتانا بھول گیا تھا کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے گئے۔ جب ان کے خادم نے بتایا کہ ایسا کچھ وہاں پہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی، تو وہ اپنا فٹ پرنٹ واپس اسی فٹ پرنٹ کو فالو کرتے کرتے اسی جگہ پر واپس چلے گئے، واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کا ایک نیک بندہ دیکھا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ جب وہ خضر علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کہا خضر علیہ السلام سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم سکھائی ہے آپ وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں، مطلب جب تک وہ خود سے بات نہ کرے تب تک ان سے بات نہ کرنا، اور نہ ہی کوئی سوالات کرنا، نہ ہی کوئی کوشچن، نہ کچھ پوچھنا، ہے نا؟ خضر علیہ السلام نے یہ شرط رکھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ اگر ساتھ چلنا ہے تو پھر یہ شرط کو ماننا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ ڈالی، جس کشتی پر سوار ہوئے اس کشتی کو توڑ ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ ایسے ہی وداؤٹ اینی ریزن تم نے کشتی کو توڑ ڈالا، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آیا تو انہوں نے کیا کہا، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے، کشتی کو کیوں توڑنا؟ تو انہوں نے ان کو اپنی شرط یاد دلائی کہ شرط کیا تھی کہ کوئی سوال، کوئی کوشچن کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ ہی کچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میں تو بھول گیا تھا بٹ اب آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ جب آگے بڑھے سفر میں تو ایک لڑکا ملا اور پھر خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے اسے مار ڈالا، بنا کسی ریزن، بنا کچھ کرے تم نے اسے مار ڈالا۔ ان کو یہ بھی نہیں پسند آیا تو وہ اس پر بھی بول گئے، بٹ شرط کیا تھی؟ بولنا نہیں ہے کچھ بھی۔ آپ نے بہت برا کیا، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا، آپ نے بہت برا کیا، آپ نے لڑکے کو قتل کر دیا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں گے بٹ شرط تھی، ہے نا؟ تو وہ بار بار وہ شرط کو یاد دلاتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک شرط تھی ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ۔ تو دونوں میں قول و قرار ہوئی، باتیں ہوئی۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ چلتے چلتے جب ہم بہت لمبا سفر کرتے ہیں تو تھکنے کے بعد پھر تھک گئے تھے تو وہاں جہاں پہ پہنچے تھے وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، ہے نا؟ مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ جہاں کے لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کیا تھا وہاں پہ ہی ایک دیوار تھی جو کہ گرنے والی تھی، گرنے والی ہے، انہوں نے درست کر دیا۔ جو دیوار گرنے والی تھی ان کو
خضر علیہ السلام نے درست کر دیا، اچھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کا مزدوری مانگ لیتے۔ اگر انہوں نے ہم لوگوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تو آپ نے تو ان کا کام کیا، تو جب کام کیا تو پھر اس کام کا مزدوری تو لے سکتے تھے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا اللہ کے بندے یعنی خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے اب کیا کہا لاسٹ میں دیکھیں، کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہے نا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ جب جدا ہونے لگ گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اب ان قصوں کے پیچھے جو بھی ریزن تھی وہ سن لیجئے، جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتا تھا۔ جو کشتی تھی جسے خضر علیہ السلام نے تھوڑا سا توڑ دیا تھا تو وہ کس کی تھی؟ چند غریب آدمیوں کی تھی جو کہ وہ کرائے پر چلاتے تھے، ہے نا۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ جن کی کشتی اچھی ہوتی تھی، پراپر طریقے سے بالکل صحیح ہوتی تھی، تو جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بادشاہ بہت بڑا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا نا، جن کی کشتی اچھی ہوتی تھی وہ کشتی کو رکھ لیتا تھا، ہے نا، واپس نہیں کرتا تھا۔ تو جو انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا توڑ کر اسے کیا کر دیا کہ جب وہ بادشاہ اسے دیکھے تو وہ دیکھے کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، اور پھر کشتی کو چھوڑ دے، ہے نا۔ اس لیے انہوں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا۔ میں نے ان کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا، ہے نا۔ جب وہ عیبدار ہو گئی تو اسے بادشاہ نے نہیں لیا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ جب وہ اس کشتی میں سوار ہو کر ٹریول کر جب دوسری طرف پہنچ گئے تو راستے میں کیا ملا؟ ایک لڑکا ملا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا کہ کیوں قتل کر دیے؟ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے، ہے نا۔ اور جب انہوں نے دیوار سیدھی کر دی تھی، ایک دیوار گرنے والی تھی تو دیوار سیدھی کر دی تھی، تو اس کے پیچھے کیا تھا ریزن؟ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جو کہ گرنے والی تھی، اور اس کے نیچے کیا تھا؟ ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ اس دیوار کے اندر سے نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا۔ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے ہم تو بس وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور ہم وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کے پیچھے کیا اچھائی تھی، ہے نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں ہی کرتا ہے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے نا۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہماری لائف میں جو بھی کچھ پرابلم آتی ہے تو ہم اس کا ایک ہی سائڈ دیکھ پاتے ہیں نا، دوسرا سائڈ نہیں دیکھ پاتے، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے نا۔ تو چلے الحمدللہ ہم نے
آج یہ بھی مکمل کر لیا اور اب کوشچن کا ٹائم ہے، تو بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کیوں نکلے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ہے نا، کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، ان سے ملاقات کرو۔ تو بتائیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات رکھی کہ ہمیں بھی ساتھ چلنا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کیا شرط رکھا تھا؟ جی، کوئی بھی کوشچن کچھ بھی سوال نہیں کرنا ہے نا؟ تو جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی توڑ دی۔ کشتی کیوں توڑی گئی تھی؟ کیوں توڑی گئی تھی کشتی؟ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو کہ کرائے پر لے کر وہ کشتی کو چلایا کرتے تھے، اور دریا کے دوسری طرف ایک بدمعاش برا بادشاہ رہتا تھا، ظالم، ہے نا، اور پھر وہ کیا کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ کشتی اگر اچھی ہے تو پھر وہ کشتی کو زبردستی لوگوں سے چھین لیا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا تاکہ وہ عیبدار ہو جائے، اور عیبدار ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ وہ کشتی کو نہ لے، ہے نا۔ اچھا، خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں سیدھی کر دی تھی جبکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ کیونکہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نیچے ان کی دولت دفن تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بھی کچھ ہوا تو کیا یہ حضرت علیہ السلام اپنی مرضی سے کر رہے تھے؟ جی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ چلیے الحمدللہ ہم نے یہ مکمل کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔